آج 27 رجب آخری ہفتے کا دن ہے۔ ماہ رجب کی وہ بابرکت گھڑیاں جن میں اللہ کی رحمتیں خاموشی سے دلوں پر اترتی ہیں۔ آج صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جس گھر میں خلوص دل سے پڑھی جاتی ہے وہاں غربت ٹھہر نہیں سکتی۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے یہ ممکن نہیں، لیکن ایمان کہتا ہے میرے رب کے خزانوں کی کوئی حد نہیں۔ بے شک ابھی پڑھ کر دیکھ لو، شاید یہی لمحہ تمہاری زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رجب اور آخری ہفتے کا ایسا نایاب اور بابرکت دن ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر رحمتیں خاموشی سے اترتی ہیں۔ رجب وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص نسبت عطا فرمائی۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، رجوع اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ایک نیکی عام دنوں کی نیکیوں سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ دل نرم ہوتے ہیں، قسمتیں پلٹتی ہیں اور تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اور پھر جب رجب کی 27 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو یہ وہ دن بن جاتا ہے جسے اللہ والے غیر معمولی مانتے ہیں، کیونکہ 27 رجب ہفتے کے دن کے قریب قرب الہی قبولیت اور برکت کی ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اور آج اس پر مزید فضل یہ ہے کہ یہ رجب کے آخری ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن صبر، ٹھہراؤ اور فیصلوں کا دن مانا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان اپنے پورے ہفتے کا حساب اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ جب دل تھکتا ہے تو رب کی طرف لوٹتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے جھکتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ خود پکار کر کہتا ہے کہ اے بندے لوٹ آؤ، اور ہفتے کا دن گواہی دیتا ہے کہ جو آج مانگے گا وہ خالی نہیں لوٹے گا۔ آج وہ دن ہے جب اللہ رزق، عزت، سکون اور کامیابی کے فیصلے فرماتا ہے۔ آج وہ لمحہ ہے جو ٹوٹے ہوئے کاروبار پھر سانس لیتے ہیں، بجھے ہوئے چراغ دوبارہ جلتے ہیں، گھروں کی بے برکتی برکت میں بدلتی ہے، دلوں کی بے چینی سکون میں ڈھلتی ہے۔ آج اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی آنسو بہا کر کہنے والا کہ یا اللہ بس تو ہی کافی ہے۔ آج رجب کی 27 تاریخ اور ہفتے کے دن کی یہ گھڑی اس لیے خاص ہے کہ اس میں مانگی گئی جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تھوڑا سا عمل بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے، جب 1 منٹ کی تسبیح زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، جب اللہ کی رحمت ایسے برسنا شروع ہوتی ہے جیسے سوکھی زمین پر پہلی بارش۔ اس لیے آج اس دن کو معمولی نہ سمجھنا، دنیا کے کاموں میں الجھ کر اسے ضائع نہ کرنا، کیونکہ رجب کا آخری ہفتے کا دن بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ موقع ہے جس میں اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کے ساتھ اس کی تقدیر سنوار دیتا ہے۔ آج کا دن گزر گیا تو شاید پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے، اس لیے آج دل سے مانگو، آج آنکھوں سے رو کر مانگو، آج رجب کی عظمت اور ہفتے کے دن کی برکت کو تھام لو، کیونکہ آج کی گھڑیوں میں جو لکھا جائے گا وہ مٹتا نہیں، اور جو مانگا جائے گا وہ رب کریم کے خزانوں سے پورا ہو کر ہی لوٹے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 27 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب ہم آج کے اس نہایت بابرکت اور قیمتی عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف، آزمودہ اعمال اور قبولیت والے لمحات میں پڑھنے کے لیے خاص اذکار میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 رجب آخری ہفتے کے دن آپ کو جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی وقت ملے تو بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر سکون سے بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کی الجھنوں سے خالی کریں، نیت کو خالص کریں، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔
آپ جو بھی درود پڑھیں اسے جلدی میں نہیں بلکہ ادب، محبت اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کثرت سے درود پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، پریشانیاں راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی اس کی برکت اور رحمت اور اجر نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے نہایت توجہ، یقین اور خلوص کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کی حاجت مختلف ہے، کوئی اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری، پریشانی، رکاوٹ یا بے سکونی میں مبتلا ہے۔ اس لیے آج کسی ایک حاجت تک خود کو محدود مت کریں بلکہ دل کھول کر اپنی تمام حاجات، تمام مقاصد اور تمام خواہشات اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ جو دل چاہے مانگیں، جو برسوں سے دل میں دبا ہوا ہے وہ بھی مانگیں۔ آج یہ ہرگز نہ سوچیں کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کیسے ہوگا، کیونکہ آج عقل کا نہیں رب کے کرم کا دن ہے۔ آج ناممکن ممکن ہوتا ہے، آج ٹوٹے فیصلے بدلتے ہیں، آج بند راستے کھلتے ہیں۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے دل و دماغ سے تمام شیاطینی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، ماحول پاک ہو جاتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت، خیر، حفاظت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کو دنیا سے ہٹا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، خود کو اس کے در پر کھڑا محسوس کریں۔ اب پوری توجہ، مکمل دھیان اور خالص نیت کے ساتھ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ایک عظیم اور لاڈلا نام ہے، ایسا نام جس کے آگے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں پگھل جاتی ہیں اور ناممکن راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو آپ کے کاروبار کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے، رشتوں میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ گھر میں اگر کسی بھی قسم کے جادو، جنات یا منفی اثرات ہوں تو انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اولاد پر لگی ہوئی نظر بد یا رزق پر لگی ہوئی نحوست، یہ اسم اعظم سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے اور اہل علم اسے غیبی موکل والا اسم بھی کہتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ دل سے، یقین سے اور توجہ کے ساتھ اس نام کو پکارتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، بند نصیب کھل جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یا قہارو پڑھتے ہیں، کاروبار کی بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں، گھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، دکان، دفتر اور کاروبار نظر بد، جادو اور شیاطینی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچئے جب اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کی کامیابی کو روک سکے۔ اب آپ نے انتہائی سکون، دھیان اور خلوص کے ساتھ یا قہارو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ طریقہ یہ ہے، یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا قہارو کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی رزق میں وسعت، دولت میں برکت اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا قہارو پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تنگ دستیاں مٹ جاتی ہیں، بیماریاں کمزور پڑ جاتی ہیں، پریشانیاں راستہ چھوڑ دیتی ہیں، اور اس لمحے بندہ جو کچھ بھی اللہ کریم سے مانگتا ہے وہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ بس شرط ایک ہی ہے کہ پڑھتے وقت دل حاضر ہو اور یقین کامل ہو۔ آپ جیسے ہی پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو بغیر کسی وقفے سے اسی توجہ اور اسی کیفیت کے ساتھ فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا عظیم الشان وظیفہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر میں تیسرے کلمے کے کمالات، فضیلتیں اور برکات بیان کرنے لگوں تو یقین جانیے یہ ویڈیو بہت
بہت مختصر پڑ جائے، اس لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ تیسرا کلمہ وہ ذکر ہے جو رزق اور دولت کو سیلاب کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے دولت کے خزانوں کی کنجیاں قرار دیا ہے۔ یہ بے اولادوں کے لیے اولاد کے دروازے کھولتا ہے، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے راستے بناتا ہے، مقروضوں کے لیے قرض سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اور آج 27 رجب آخری ہفتے کے دن اس کلمے کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں رزق ٹھہرتا نہیں بلکہ دوڑتا ہے، دولت آہستہ نہیں آتی بلکہ سیلاب بن کر آتی ہے، یہاں تک کہ اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل سے خوشحال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور معجزات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کسی بھی وقت صرف تھوڑا سا وقت نکال کر اس تیسرے کلمے کو پڑھ لیں۔ اب توجہ سے سن لیں کہ اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی۔ اور یاد رکھیں اکثر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ دل بے چین رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا، کاروبار پر جانے کا جی نہیں کرتا، گھر کے حالات بگڑے رہتے ہیں، تو یقین رکھیے تیسرے کلمے کی صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ ایسا سکون، ایسا چین عطا فرماتا ہے کہ دل بھی سنبھل جاتا ہے، گھر بھی سنبھل جاتا ہے، بگڑے ہوئے کام بھی سنورنے لگتے ہیں اور زندگی ایک بار پھر درست راستے پر آ جاتی ہے۔ آپ جیسے ہی دوسرے نمبر پر تیسرے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں تو بغیر کسی وقفے کے اسی روحانی کیفیت اور مکمل یقین کے ساتھ آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے دو نہایت مبارک اور صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ دونوں نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ یہ دونوں نام رزق، دولت، برکت کے لیے بہت خاص ہیں۔ ان ناموں کی تاثیر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، جن کے گھروں میں پیسہ آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں، اور جو یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں پھر بھی برکت کہاں چلی جاتی ہے۔ تو آج 27 رجب آخری ہفتے کے دن میں نے آپ کو دولت کی تنگی سے نکلنے، بند کاروبار کو چلانے، رزق میں وسعت لانے، گھر سے بے برکتی ختم کرنے اور عزت و آبرو میں اضافے کے لیے یہ 3 خاص اعمال بتائے ہیں۔ یقین رکھیے اگر آپ نے انہیں توجہ، خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ کریم آپ کے مال میں بھی برکت ڈال دے گا، جان میں بھی، عزت میں بھی اور آبرو میں بھی۔ اور آج ان اعمال کے بعد جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اب ذرا دھیان سے سن لیں کہ یا فتاح ہو یا کریموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح ہو یا کریم ہو ایک بار ہو گیا، یا فتاح ہو یا کریم ہو 2 بار ہو گیا، یا فتاح ہو یا کریم ہو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران دل میں جو بھی حاجت آئے، جو بھی خواہش ابھرے، جو بھی مسئلہ یاد آئے، مانگتے چلے جائیں۔ آج یہ مت سوچیں کہ انسانی عقل جسے ناممکن کہتی ہے وہ کیسے ہوگا، کیونکہ آج اس وظیفے کے ساتھ ناممکن کے دروازے بند نہیں بلکہ کھلتے ہیں۔ اور یقین جانیے آج یہ نام پڑھتے ہی ہر وہ حاجت جو برسوں سے رکی ہوئی تھی اللہ کے حکم سے ممکن ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا قہاروں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پورے 100 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کریم کے 2 صفاتی اور رزق کے دروازے کھولنے والے نام یا فتاح ہو یا کریم ہو صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو اسی لمحے بغیر وقفہ کیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود سے عمل مکمل ہوتا ہے، قبولیت کی مہر لگتی ہے اور دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ الفاظ کم ہوں مگر دل ٹوٹا ہوا ہو، جب تک دل کو سکون نہ ملے
پہلے بار بار توبہ کرتے رہیں، آنکھیں بند ہوں، دل بول رہا ہو، اور جیسے ہی دل ہلکا محسوس ہو، جیسے بوجھ اتر گیا ہو، جیسے اندر سے آواز آئے کہ ہاں توبہ قبول ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد ضد کر کے مانگیں، آج مانگنے میں شرم مت کریں، آج آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، سجدے میں جا کر مانگیں، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یقین رکھیے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، اور اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے دعا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے سنایا اور جو کچھ آپ نے سنا اسے اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور خیر کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔